اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی مختصر گفتگو میں مذاہب باطلہ کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلقات رکھنا، میل جول اور محبت و پیار کرنا، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا تم ظالموں کی طرف اپنا میلان نہ رکھو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ان کے ساتھ اپنے مذہبی تعلقات رکھو گے تو پھر تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آئیے، ظالم کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ ان کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر دوسری بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے دشمن ہیں، انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے دشمن ہیں، وہ بھی ظالم ہیں۔ ان کے ساتھ مذہبی تعلقات اور رواداری اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ آئیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا، بدترین ہیں وہ لوگ جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی، ان کو وہ صالحین اور اہل ایمان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بدترین ظالم ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ دینی معاملات رکھنا اور دینی اعتبار سے ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا قطعی طور پر جائز نہیں۔ 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو ان آیات مبارکہ سے بد مذہب عقیدہ لوگوں سے تعلقات پیدا کرنا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آئیے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ پیچھے رہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ان سے کلام کرنے سے اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع کر دیا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، انہوں نے کلام اور سلام ان کے ساتھ ترک کر دیا تھا۔ جب 50 دن گزر گئے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم آیا، تو پھر حضور اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امام مسلم صحیح مسلم میں روایت نقل کرتے ہیں، اس کے ضمن میں امام نووی نے فرمایا جو بدعتی اور دین میں خرابی پیدا کرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور احکامات اسلامیہ سے بغاوت کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ دینی معاملات کو ترک کرنا، یہ عین سنت نبوی کے مطابق ہے۔ لہٰذا جو غداران مصطفیٰ ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، سرکار کے اوصاف اور کمالات کے منکر ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلقات کرنا، ان کے ساتھ معاشرتی اور شرعی بائیکاٹ کرنا، یہ کوئی اخلاق کے خلاف نہیں بلکہ دینی مذہبی غیرت ہے۔ آئیے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا ملک شام میں، ایک بندہ آیا جامع ترمذی کے مطابق، سنن ابی داؤد میں کہ اس کا خط آیا تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ قدری ہو گیا ہے، تقدیر کا منکر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میرے سلام کا اس کو جواب دینا، اور اس کو لکھ دیا کہ آئندہ میرے ذات خط و کتابت اور سلام دعا نہ کرنا، تو تقدیر کا منکر ہو گیا ہے۔ جو بندہ تقدیر کا منکر ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ آئیے، جو ختم نبوت کا منکر ہو، جو دین کا ڈاکو ہو، مسلمانوں کا باغی ہو، ایسے مرزائیوں کے خلاف اور دین کے باغیوں کے ساتھ تعلقات کو قطع کرنا عین قرآن و سنت اور سنت نبوی کے مطابق ہے۔ آج فیکٹریوں میں، آج مختلف دکانوں میں، اپنے معاملات اور کاروبار میں
غیر بدعقیدہ لوگوں کو، مرزائیوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو، انبیاء اور صالحین کے دشمنوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے علامہ خازن نے تفسیر خازن میں، شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم دینی غیرت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے بصرہ کا حاکم بنایا، فرمایا اپنی آمدن اور خرچ کا حساب و کتاب لکھ کر دفتر میں مجھے رجسٹر میں پیش کرو۔ آپ کا ایک عیسائی کاتب تھا، اس کو کہا، اس نے سب کچھ ریکارڈ رجسٹر میں بنا کر پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو خوش ہوئے، فرمایا اپنے اس کاتب کو کہو کہ وہ آ کر مسجد میں اس کی وضاحت کرے اور ہم سب کو بیان کرے۔ فرمایا وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ آپ فوراً جلال میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا ابو موسیٰ، جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے تم ان کو عزت کیوں دیتے ہو؟ جن کو اللہ نے پست کیا ہے تم ان کو بلندی اور رفعت کیوں دیتے ہو؟ جن کو اللہ نے دور کیا ہے تم ان کو اپنے قریب کیوں کرتے ہو؟ فرمایا عیسائی، کاتب کو فوری طور پر معزول اور اپنے سے جدا کر دو۔ یہ سیدنا عمر فاروق سے جب کہا گیا کہ وہ قابل بہت ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، فرمایا لو مات النصرانی، اگر وہ عیسائی مر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا ہمارا نظام رک جائے گا؟ لہٰذا مسلمان کو اپنے معاملات میں کاتب رکھو، ان کو شریک کرو۔ غیر مسلموں کو، بد عقیدہ لوگوں کو معاملات میں شریک کرنا قرآن، حدیث، سنت نبوی اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے خلاف ہے۔ آئیے سیدنا عمر فاروق کا یہ واقعہ، آپ کا عیسائی کاتب کو معزول کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مرزائیوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو، انبیاء اور صالحین کے گستاخوں کو اپنے معاملات میں شریک کرنا یہ قطعاً درست نہیں۔ ہمیں آج دینی غیرت کی ضرورت ہے، آج اپنے اندر قوت ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو صحابہ کرام میں قوت ایمانی تھی اس کے فیض سے آج ہم بھی دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور فیوز و برکات حاصل کریں۔ اللہ ہمیں دینی غیرت اور بد مذہبوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔